अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। तो जनाब मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा आप लोगों को थोड़ा सा गला जो है ना वो ख़राब है, इसलिए ये आपको आज थोड़ी डिफरेंट सी आवाज़ सुननी पड़ेगी और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाया है, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा काम करने के लिए। बदलते मौसम में उदासी तो जो छा ही जाती है, उसके साथ एक और थका देने वाला काम जो है ना वो है विंटर से रिलेटेड चीज़ों की तैयारी। ख़ास तौर पे जब बच्चे ग्रोइंग एज में है ना, उस वक्त तो बहुत ही मुश्किल होता है कि हर एक साल के बाद हमें बच्चों के जो विंटर के लिए और चीज़ें चाहिए होती हैं ना, ख़ास तौर पे उनके जैकेट्स, विंटर के लिए कोट्स और सबसे अहम जो यहाँ पे है वो है इनके लिए स्नो बूट्स, स्नो शूज़ जो हैं ये बड़े ज़रूरी हैं। तो बस वही उसकी तलाश जारी थी। पहले भी एक दो तो आपके साथ वीडियोस शेयर कर चुकी हैं इस सिलसिले में। तो आज भी हम जा रहे हैं अपनी विंटर की शॉपिंग जो थी ना, उसकी लिस्ट में आखिरी 2 चीज़ें रहती थी, लेकिन जब हम ये विज़िट करके आए हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरी वो चीज़ें मिल गई और हमारी विंटर की सारी शॉपिंग जो है ना वो डन हो गई है कि अब हम इससे पहले कि शदीद सर्दी आए हम अपने लिहाज से अपनी हर चीज़ ख़रीद के रेडी करके तो विंटर को फेस करने के लिए अपने सारे जंगी हथियार जो हैं वो रेडी कर चुके हैं। चलें, ये तो एक मजाक की बात थी। मौसम बदलने के साथ ही रूटीन इतनी डिफरेंट हो जाती है। अभी ये एक तो इसी लास्ट वाले संडे से यहाँ पे डे लाइट सेविंग टाइम जो है इफ़ेक्टिव हुआ है वो, तो हमारा जो टाइम है ना वो 1 घंटा हमने पीछे कर लिया है। तो अब क्या हुआ है कि दिन जो हैं विंटर में वैसे ही शॉर्ट होते हैं, तो अब तो जनाब बस इधर से दिन शुरू हुआ और इधर ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चल रहा। तो विंटर में ख़ास तौर पे रूटीन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है वो मॉर्निंग होनी है और बहुत जल्दी से शाम आ जाती है। तो उसी लिहाज से फिर बस दिन का ख़त्म होने का पता ही नहीं चलता। तो काम तो वही है ना, खाना पीना भी चलेगा और लॉन्ड्री, क्लीनिंग, हर चीज़, ग्रॉसरी, हर चीज़ चलेगी साथ साथ। तो बस ये होता है कि वही रातें बहुत लंबी और दिन बहुत छोटे। तो वही रूटीन चल रही है जो बिज़ी ख़ुद को ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि दिन एकदम से ज़्यादा बिज़ी गुजरा और फिर शाम होती है, जब रात होती है तो फिर ये कि रात बहुत लंबी है। तो खैर वही हम अपना जो टाइम है उसको कामों को रात के फ़ारग वक्त में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बात थोड़ी सी ये करनी है कि क्यों कर रहे हैं हम सब ये सब इस ज़िंदगी की मसरूफ़ियत वाली भाग दौड़ में। कहाँ पाकिस्तान में रहते थे और फिर मूव किए, कनाडा आ गए, अब यहाँ की ज़िंदगी में सुबह शाम वही भाग दौड़, वही काम हैं। जो होम मेकर हैं घर के कामों में बिज़ी हैं, जो जिनके ज़िम्मे अल्लाह पाक की तरफ से कमा के लाना है मर्द के ज़िम्मे, वो अपनी उन ज़िम्मेदारियों में लगे हुए हैं। तो इस सारे चक्कर में हम ऐसे जैसे खुश रहना ही भूल गए हैं। असल में हम इसलिए ये सोच के दुखी करते हैं ख़ुद को जब हम अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों से करने लग जाते हैं। मेरा तो मोबाइल ही बड़ा पुराना हो गया, ये फ़लाँ जो है ना उसने नया ले लिया है, मेरे पास इतना पुराना आईफोन है। अच्छा, मेरे पास जो है इंटरनेट है तो उसमें उसकी लिमिट ये है, बेहतर नहीं हो जाए अगर इसकी लिमिट बढ़ जाए। अच्छा, मेरे पास अब जी नए ट्रेंड के कपड़े नहीं हैं, मैंने तो पिछले साल बनाए थे, इस दफ़ा मैंने नहीं लिए हैं। अब मैं कहीं जाऊंगी, सारों ने जो हैं वो जो अभी के लिए जो इन होंगे वो पहने हुए होंगे, तो मैं तो आउटडेटेड पहने हुए होंगे। ये सब चीज़ें जो है ना वो हमें परेशान कर देती हैं और अब इन्हीं चक्करों में रहते हुए आप यकीन माने हम खुश रहना भूल गए हैं। खुश रहने में कुछ ख़र्चा नहीं होता, हमारा ख़र्चा होता है दूसरों को ये दिखाने में कि हम खुश हैं। ये चीज़ बड़ी परेशान कुन है ना, दूसरों को ये दिखाने में कि हमारा घर बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है, हमारा फर्नीचर पुराना नहीं है, हमारे घर में बेड भी है और डाइनिंग टेबल भी है, सोफ़ा भी अच्छे वाला है, कारपेट भी मेरा बड़ा खूबसूरत सा है। कोई मेरे घर में आ जाए तो वो ये ना कहे कि इतना पुराना सा घर है इनका। तो ये जो चीज़ें हैं ना, दूसरों को ये दिखाने के लिए कि हम बड़े खुश हैं, हम इन चीज़ों पे ख़र्चा करते हैं और उस ख़र्चा करके भी हम मुतमईन इसलिए नहीं हो पाते कि जब तक हम दूसरे लोगों के साथ अपना कंपैरिजन नहीं छोड़ेंगे ना, हम सच्ची खुशी पा ही नहीं सकते। तो खुशी का ताल्लुक़ अपनी ज़ात से होना चाहिए, वो काम करें जिससे हमें खुशी हो,
جب ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو غمناک کرنا چھوڑ دیں گے نا تو یقین مانیں ہم خوش رہنا سیکھ جائیں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی شادی دیکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کی عید تہوار، گھروں کو سجانا، جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو جو ہمیں دیا ہوا ہے نا اللہ پاک نے، ان ناشکری پیدا ہوتی ہے، ہم مطمئن نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں ہائے ہم تو بڑے بیچارے ہیں، ہماری زندگی تو بڑی ایسے گزر رہی ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے جو اللہ پاک نے دیا ہے اس میں خوش رہیں۔ قناعت جو ہے نا بہت بڑی دولت ہے، اور اطمینان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ایک کلیہ بتا دیا نا بڑا ہی زبردست، دنیا داری میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تاکہ شکر گزاری پیدا ہو، دین داری میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں تاکہ ہمارے اندر دین کو اپنی زندگی میں لانے کا جذبہ پیدا ہو اور ہم بھی پریکٹیکلی اچھے مسلمان بن سکیں۔ اچھا، کیوں کر رہے ہیں ہم یہ ساری محنتیں؟ ہماری ساری محنت، کوشش، ایفرٹ جو دن سے رات تک میں ہم کرتے ہیں نا، وہ شاید اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو خوش اور مطمئن نظر آئیں، لوگ کہیں کہ یہ تو بڑے خوش ہیں۔ حالانکہ ایمانداری سے بتائیے گا، کوئی ایک ایسا گھر ہے جہاں پہ ایشوز نہیں ہیں، کوئی ایک گھر ایسا ہے جہاں پہ پرابلمز نہیں ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا اس کی حقیقت ہے، ہماری زندگی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی ایشو ضرور رہے گا۔ کسی کی ہیلتھ کا ایشو ہوگا، کہیں پہ فائنینشیل ایشوز ہوں گے، کہیں پہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہوگی، اس لحاظ سے ایشوز ہوں گے، کوئی نہ کوئی ایشوز جو ہے نا وہ ضرور ہر انسان کی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی بندے کی زندگی بالکل پرفیکٹ ہو۔ تو جب ہم ان چیزوں کو اس لحاظ سے سوچنا شروع کر دیں گے نا، مسائل بہرحال زندگی میں رہیں گے، ہر کسی کی زندگی میں رہیں گے۔ اور میں اس بات کو ایسے سمجھی ہوں، آپ اس چیز پہ غور کر کے دیکھیے گا، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے نہ سوچیے گا کہ 1 سال پہلے جو مجھے لگتا تھا میری زندگی میں یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں، آج تو وہ نہیں رہے۔ اب اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے یہ تو مجھے اب یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا جو ایشوز ہیں ان کو میں نے فیس کیا ہے، کیا کیا پرابلمز میری زندگی میں آئے ہیں۔ تو اب دیکھیں تو اب جو موجودہ صورتحال ہوگی اس میں دیکھوں گی میں، اصل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے کس چیز کو اپنے لیے پرائیورٹی دے لی ہے نا۔ تو ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس بات پہ لانا ہے کہ ہماری ساری محنت، ہر ایفرٹ، ہماری ہر کوشش جو ہے نا وہ اس بات پہ ہو جائے کہ ہم اللہ کی رضا جو ہے نا اس میں راضی رہنے والے بن جائیں۔ کیونکہ اگر ہم اس چیز میں آ جائیں گے نا، ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی، تو یقین مانیں بڑے سکون والی زندگی گزر جائے گی۔ رزق کی تقسیم اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اگر ہم کسی بھی شکل میں دنیا میں پریشان ہیں تو یہ سوچ لیں کہ یہ پریشانی میری کچھ دنوں کی ہے، اور جو حقیقی اطمینان ہے نا وہ ہمیں ملے گا۔ اللہ پاک نے ہمارے سے وعدہ کیا ہے جنت کی شکل میں۔ تو یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی تھوڑی سی۔ اچھا، جن چیزوں کو لے کے ہم بہت خوش ہوتے ہیں نا، یہ مثال ہمیں بچہ سمجھا دیتا ہے، بچہ ضد کر کے ایک کھلونا لیتا ہے اور 2-4 دن کھیلتا ہے اور اس کا دل اس سے بھر جاتا ہے، پھر اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ہم ہیں ہی ایسے، بائی ڈیفالٹ ہی ہمیں بنایا ہی ایسے گیا ہے، یہ ہماری مینوفیکچرنگ میں کوئی فالٹ نہیں ہے، فطرت ہے، ہماری نیچر ہے۔ ہم کسی بھی چیز میں دائمی خوشی نہیں پا سکتے ہیں، بور ہو جائیں گے، اکتا جائیں گے۔ خوشی جو ہے نا، اطمینان، وہ تب ملے گا جب ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہوگا۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں، اچھا لائف سٹائل ہونا، اچھے نئے سٹائل کے کپڑے پہننا، گھر بڑا اچھا ہے، قیمتی گاڑی میں بیٹھے ہیں، اچھے کھانے کھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں خوشی نہیں دیں گی، کیونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، جسم کے کمفرٹ سے ہے، باڈی کے کمفرٹ سے ہے۔ سکون تب ملے گا، خوشی تب ملے گی جب ہماری روح کو سکون ملے گا، اور اس کا تعلق ہے اللہ کی ذات سے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اپنے رب سے نہیں جوڑیں گے نا، تب تک ہمیں سچی خوشی نہیں ملے گی۔ تو ہمیں خوش رہنا بھولنا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش رہنا، ان میں خوش ہونا اور اطمینان پا لینا کہ جو میرے رب نے مجھے دیا نا یہ بہترین ہے۔ اس کے لیے ہمیں دوسروں کی زندگیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا نے ایک بہت بڑا ہمارا نقصان یہ بھی کیا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی زندگیاں دیکھتے ہیں، لگتا ہے جیسے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ صرف تصویر کا ایک رخ ہوتا ہے۔ تو بس یہ میرے کچھ اور باتیں تھیں جو میرے مائنڈ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مجھے آپ کامنٹس میں بتائیے گا ان ساری باتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور
بس یہی تھا کچھ. اور جناب ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں الحمدللہ جو آخری 2 چیزیں رہتی تھیں نا، وہ اللہ کا شکر ہے وہ ڈن ہو گئی ہماری. مجھے بیٹے کے سنو شوز لینے تھے، وہ بھی مل گئے. اور جناب ونٹرز کے لیے مجھے اپنے لیے کچھ دیکھنا تھا، تو جیکٹ یا کوٹ تو وہ بھی مل گیا الحمدللہ. تو بس یہ جو زندگی ہے نا، یہ چلتے رہنے کا نام ہے. رک نہیں سکتے ہیں. آج کل ویسے میں ایسے ہی رکی ہوئی ہوں، کیونکہ میرا بالکل دل نہیں کر رہا ویڈیوز بنانے کے لیے اور اپلوڈ کرنے کے لیے. اسی لیے میں بڑے دنوں کے بعد نا وہ کر رہی ہوں. تو یہی چاہ رہی ہوں کہ یہ نہیں کہ جب یہ یوٹیوب میرے اوپر برڈن بن جائے تو میں اس کو ایک بوجھ سمجھ کے کروں. تو جیسے ہی کچھ دل کرے گا تو ضرور ایسے ہی ویڈیو جو ہے وہ بناتی رہوں گی. کوشش کروں گی میری کسی بات سے کسی کو کوئی موٹیویشن اگر مل جائے، کسی کو نہ بھی ملے تو مجھے تو ضرور مل جائے نا. یہ باتیں دہرا لینا اچھا ہوتا ہے، پتہ ہم سب کو ہے، لیکن ان کو دہرا لینا اچھا ہے، دوسرے کے ساتھ شیئر کر لینا اچھا ہے، کیونکہ جو چیز ہم شیئر کرتے ہیں نا وہ بڑھتی ہے. تو بس یہی تھا آج کی ویڈیو میں میرے آپ کے ساتھ جو مجھے شیئر کرنا تھا. ہم لوگ فلی پریپیئرڈ ہیں، ونٹر بالکل ہی آنے والا ہے. نومبر کے ان دنوں میں یہاں اچھی خاصی ٹھنڈ ہو چکی ہوتی ہے، کم از کم مجھے تو اچھی خاصی ٹھنڈ لگتی ہے. لیکن ابھی اس دفعہ نا اکتوبر میں بھی اور نومبر میں بھی موسم بڑا ہی زبردست جا رہا ہے، کوئی اتنی ٹھنڈ نہیں آئی ہے. اور بچوں کا تو کیا ہی پوچھیں، وہ تو اب یہاں کے عادی ہو گئے ہیں تو انہیں تو ٹھنڈ لگتی نہیں ہے. اور ہم اگر کہیں بھی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ شاید پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں اٹھ کے. تو خیر ہم چونکہ ابھی تک وہ اپنے پیچھے والی زندگی کے اثر سے نہیں نکل پائے، جہاں ہم نے بچپن گزارا ہے، جہاں پیدا ہوئے اور جہاں پھر ہم نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارا، میرا مطلب پاکستان میں. تو یہاں پہ تو ابھی ہمیں تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے، تو شاید اس لیے یوز ٹو نہیں ہے. چلیں جی، یہ تو زندگی کا حصہ ہے. آج کی ویڈیو میں کوئی ریسیپی نہیں ہے، کوئی کھانا میں نے شیئر نہیں کیا، کوئی خاص ویڈیو نہیں تھی، بس جنرل جو ونٹر کی شاپنگ تھی وہی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اچھی لگے ویڈیو، میری کسی بات سے آپ ایگری کریں، آپ کو کسی بات میں کوئی موٹیویشن ملے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور کوشش رہے گی کہ ایسے ہی جو میرے مائنڈ میں کچھ باتیں چل رہی ہوتی ہیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ایسے ہی کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں. ایک دوسرے کو ہمیں موٹیویٹ بھی کرنا ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں، مینٹلی بھی، فزیکلی بھی، مورلی بھی اور ریلیجیسلی بھی. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں ایک بیسٹ جو کمبینیشن ہے اپنے آپ کا وہی بننا ہے. اچھے مسلمان بھی بننا ہے، اچھی بہن بھی بننا ہے، اچھی ماں بھی بننا ہے، اچھی بیوی بیٹی بھی بننا ہے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی ایک بہت اچھی بندی بھی بننا ہے، جس کو اللہ پہ بہت بھروسہ ہو، بہت توکل ہو، اور جو صبر بھی کرے اور شکر گزاری کے ساتھ اپنی اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے زندگی گزار کے جائے. انشاءاللہ ملوں گی اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.